بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 401 میں نماز مغرب کی 2 اور 3 میں شک کی صورت میں شیخ صدوق کی رائے پر گفتگو ہونے والی ہے۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ نماز مغرب میں 2 و 3 میں شک کی صورت میں شیخ صدوق کی رائے، شیخ صدوق کی دلیل، روایت کی سند میں رجال شیعہ کے مطابق تحقیق و تجزیہ، روایت کے متن میں تحقیق اور تحلیل پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الثالثۃ اوجب الصدوق ایضا الاحتیاط برکعتین جالسا لو شک فی المغرب بین الاثنین والثلاث وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة عملا برواية عمار بن موسى الساباطي عن الصادق علیہ السلام۔ صحیح شک کے متعلق 5 یا 7 مسائل شیخ شہید اول نے ذکر کیے ہیں اور شہید ثانی ان کی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، جو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، ان کے والد گرامی کی اولاد نرینہ نہیں تھی، انہوں نے امام زمانہ کی خدمت میں خط لکھا کہ ہماری اس حوالے سے مشکل کشائی ہو، تو امام نے فرمایا کہ دوسری شادی کرو تو 2 عالم فاضل بیٹے تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ تو اسی طرح شیخ صدوق اور ان کے بھائی جو تھے وہ عالم فاضل ہوئے، اور شیخ صدوق نے 300 تک کتابیں لکھی ہیں، اور بحار الانوار اور ایسی بڑی کتابیں ان کی کتابوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی۔ تو ان کا ایک نظریہ ہے، اس کو یہاں پہ پیش فرماتے ہیں۔ فرمایا اوجب الصدوق ایضا الاحتیاط برکعتین جالسا، جناب شیخ صدوق نے واجب قرار دی ہے نماز احتیاط کو 2 رکعت بیٹھ کر۔ لو شک فی المغرب بین الاثنین والثلاث، اگر جو ہے شک ہو جائے نماز مغرب میں 2 اور 3 کے درمیان، وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة، اور اس کا وہم و گمان جو ہے وہ تیسری رکعت کی طرف ہو۔ تو نماز صبح 2 رکعتی نمازوں میں یا 3 رکعتی نمازوں میں رکعتوں کا اگر شک ہو جائے تو وہ تو مبطل ہوتا ہے۔ اب نماز مغرب میں 2 اور 3 میں شک ہو جائے تو یہ تو مبطل ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر اس کا گمان وہ تیسری رکعت کی طرف چلا جائے تو پھر اس کو 3 ہی قرار دے کر اس کو ختم کرے گا، اور مشہور نظریے کے مطابق اس پر کوئی نماز احتیاط وغیرہ نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اس میں کیا فرمایا ہے کہ اگر 2 اور 3 میں شک ہوتا ہے اور اس کا گمان 3 رکعت کی طرف، تیسری رکعت کی طرف ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 رکعت نماز بیٹھ کر احتیاط پڑھنی پڑے گی۔ یہ فتویٰ انہوں نے کیوں دیا ہے؟ عملا بروایت عمار ابن موسیٰ الساباطی، جناب عمار ابن موسیٰ الساباطی مشہور راوی ہیں، اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اس روایت کی بنیاد پر وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ جو ہے یہ مشہور کے نظریے کے خلاف ہے۔ اگر تو وہم اور گمان نہ ہوتا تو 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک مبطل ہوتا ہے۔ اگر وہم و گمان ساتھ آ جائے کہ یہ تیسری ہے تو پھر اصلاً اس کو وہم پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی نماز احتیاط وغیرہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیخ شہید اول فرماتے ہیں وَهُوَ اے عمار فطحی المذہب منسوب الی الفطحیۃ، یہ جو عمار ساباطی ہے، سابات تو عراق میں ایک علاقہ ہے، تو یہ عمار فتحی المذہب ہے، یعنی منسوب ہے فتحیہ گروہ کی طرف،
وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الافطح فلا يعتد بروايته۔ فتحی گروہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ بن جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، جس عبداللہ کا نام اور مشہور لقب افطح تھا۔ افطح کا مطلب ہوتا ہے جس کا سر یا جس کے پاؤں بہت بڑے ہوں۔ تو امام صادق علیہ السلام کا یہ فرزند عبداللہ افطح جو ہے، لوگ اس کی امامت کے قائل ہو گئے تھے چونکہ اس کا سر یا اس کے پاؤں بڑے تھے۔ فلا یعتد بروایت ہی، تو جب اس روایت کا راوی فتحی گروہ سے ہے اور امامیہ گروہ جو ہوتا ہے 12 اماموں کو جو ماننے والے ہیں اس سے یہ کٹ آف ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتحی قسم کی کوئی روایت نقل کرنا چاہتا ہو۔ تو پہلا جو اشکال ہے اس رجال کے حوالے سے ہے، راویوں کے حوالے سے ہے، اور یہ خود عبارت جو ہے شہید اول کی اس میں موجود ہے۔ مع کونہا شاذۃً، اول تو روایت کی سند میں اشکال کیا ہے شہید اول نے، ثانیاً متن کے حوالے سے بھی اس میں اشکال فرماتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے۔ اگر روایت کا معنی مشہور امامیہ فقہا میں مقبول نہ ہو اور اس پر عمل نہ کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں شاذ ہونا۔ شاذ روایت وہ ہوتی ہے کہ مشہور اس کو نقل نہیں کرتے۔ ہاں شاذ اور آگے والقول بہا نادر، اس پر فتویٰ دینا اور اس پر عمل کرنا نادر ہے۔ تو شاذ چونکہ اس قول بہا کے مقابلے میں ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے ایسی روایات کے جو مشہور محدثین شیعہ نے نقل نہیں کی ہوتی، ان کو بعض جو ہے غیر مشہور سندوں میں یا انہیں نقل کر لیا جاتا ہے کتابوں میں، اور اس پر فتویٰ دینا کیا ہے وہ نادر ہے، یعنی مشہور فقہا نے اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو روایت ہے خود شہید اول کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں قابل اعتماد نہیں، چونکہ اس کا راوی عمار صاباتی ہے، وہ فتحی ہے۔ فتحی وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل نہیں ہوتے 7ویں امام کے، اور وہ عبداللہ بن جعفر افطح کی امامت کے قائل ہیں جو کہ امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور اس کے سر بڑا ہونے کی وجہ سے یا پاؤں بڑا ہونے کی وجہ سے اسے افطح کہا جاتا تھا۔ تو روایت کی سند اور راوی پر اعتراض کر دیا۔ رجال شیعہ کے بارے میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی کتابیں ہیں، درمیانی کتابیں ہیں۔ آخری دور میں، اچھا پہلے دور کی بات کرتے ہیں، شیخ طوسی کے دور تک 150 کتابیں لکھی گئی تھی اس علم میں، شیعہ مکتب میں، اہل سنت کی اپنی میراث ہے۔ اور جو مشہور ہوئیں شیخ طوسی کی 2 کتابیں ہیں، فہرست اور رجال۔ نجاشی کی کتاب ہے رجال نجاشی، رجال ابو عامر کشی، شیخ کلینی اور امام زمانہ کے دور کے ہیں وہ۔ تو یہ بڑی مشہور اور مصدر کتابیں ہیں، اور یہ سب سے پہلے بر صغیر میں شائع ہوئی تھی پرانے دور میں عربی زبان میں۔ اور اس کے بعد علامہ ہلی کی رجال ہے، خلاصۃ الاقوال فی علم رجال، اور ان کے کزن تھے جناب علی ابن داؤد ہلی کی رجال ہے، رجال ابن غزائری ہے، رجال برقی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ میراث ہے اس علم میں۔ آخری دور میں سید خوئی علیہ رحمہ بہت جلیل القدر فقیہ اور شخصیت ہے، ان کی معجم الرجال الحدیث ہے 24 جلدوں میں۔ علامہ مامکانی کی رجال ہے تنقیح المقال، ابھی 60 جلدوں میں چھپ رہی ہے۔ ناقد الرجال ہے اور مجمع الرجال ہے، اس طرح جامع الروات ہے، بہت زیادہ اس میں کتابیں ہیں۔ اردو زبان میں بھی اب بہت سی کتابیں آ گئی ہیں۔ کتاب الممدوحین والمقدوحین 3 ضخیم جلدوں میں ہے، جوان محققین نے اس کو جو ہے تالیف کیا ہے۔ سید علی اصدق نقوی کینیڈا میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ فخر عباس ظاہر اوان صاحب۔ اچھا رجال نجاشی کا ترجمہ ہو گیا ہے، علامہ الطاف حسین کولاچی صاحب ڈیرہ غازی خان میں ہوتے ہیں ظاہراً، اور
اس طرح رجال ابو امر کشی 7 جلدوں میں اردو زبان میں ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں رجال کے عنوان سے موجود ہیں۔ فتحی جو گروہ ہے، مذہب ہے، اس کے حوالے سے تحقیق جو ہے تقابل ادیان میں ہوتی ہے، یا جو فرق و مذاہب کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ہوتی ہے۔ تو خود علم درایا کے آخر میں بھی اس کی بحث ہوتی ہے۔ 30-40 جو فرقے ذیلی بنائے گئے ہیں اور شیعت کی طرف منسوب ہیں، ان کی تحقیق ہوتی، زیدی ہیں، کیسانی ہیں، اسی طرح جو ہے اور بہت سارے گروہ ہیں جو اس دور میں موجود تھے۔ تو تمام راوی جو ہے وہ سچے ہونے چاہیے روایت کے اعتبار کے لیے۔ تو عمار صاباتی اگر فتحی ہو تو بھی اپنی جگہ وہ ایک ناقد ہو سکتا ہے، لیکن اگر سچا ہو تو روایت کے معتبر ہونے کے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء جو ہے غیر امامیہ جو سچے راوی بھی ہوتے ہیں، ان کی روایت کو اصطلاح میں موثقہ کہتے ہیں، وہ ان کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو شہید اول و ثانی ظاہراً یہاں پہ اس نظریے کے قائل ہو رہے ہیں، نہیں تو موثقہ روایت بھی معتبر شمار ہوتی ہے۔ جو تقسیم رباعی کی گئی ہے روایات کی، یا صحیحہ ہوتی ہے، یا حسنہ ہوتی ہے، یا موثقہ ہوتی ہے، اور چوتھی قسم وہ ضعیف ہے، اس کی کئی آگے قسمیں ہوتی ہیں۔ تو صحیح روایت وہ ہوتی ہے کہ جس کے تمام راوی ثقات، عادل اور امامی ہوں، 12 اماموں کو ماننے والے ہوں۔ اور حسنہ وہ ہوتی ہے کہ تمام راوی کیا ہوں، امامی ہوں، اور حسن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ممدوح ہوں، ان کی وثاقت کی تو تصریح نہیں کی گئی لیکن ان کی مادح کی گئی، جس سے ان کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور موثقہ ہوتا ہے کہ بعض راوی کیا غیر امامی ہوں، یعنی 12 اماموں کو نہیں مانتے لیکن کیا ہے سچے ہیں۔ تو اگر عمار بن موسیٰ صاباتی فتحی ہو لیکن سچا ہو تو اس کی روایت ماننی پڑتی ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ موثقات بھی غیر معتبر ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو روایتیں ہوتی ہیں شاذ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو غیر معروف محدثین نے نقل کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ماہ رمضان کے بارے میں ہے کہ وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو شیخ مفید نے جو رسالہ لکھا ہے ان کے ناقد میں، اس میں کہتے ہیں ایسی روایتیں یہ شاذ ہیں، اور اس پر فتویٰ بھی نادر ہے۔ والحکم ما تقدم من انه مع ظن احد الطرفین یبنی علیہ من غیر ان یلزمہ شیء، اور اس میں جو فتویٰ ہے اور حکم ہے وہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب انسان کو 2 رکعتی نماز میں، 3 رکعتی نماز میں، 4 رکعتی نماز میں جو بھی ہو رکعتوں میں شک ہو تو فوراً نماز باطل نہیں ہو جاتی، بلکہ دیکھے گا کہ اگر کسی ایک طرف کا گمان غالب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بنا رکھے گا، یبنی علیہ من غیر ان یلزمہ شیء، اور اس پر کوئی نماز احتیاط اور سجدہ سہو وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ مشہور کا جو فتویٰ ہے کہ جب ظن ہو گیا تو پھر اس کو نماز احتیاط وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شہید اول نے لفظ وہم استعمال کیا۔ وہم ہوتا ہے احتمال ضعیف اور مرجوح، جبکہ ظن اور گمان احتمال قوی کو کہتے ہیں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ شہید اول کی مراد اسی وہم سے ظن اور گمان ہی ہوگا تاکہ اس پر بنیاد رکھی جائے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا جناب ماتن کی وضاحت اور اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں۔ یہ جو موثق عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فی حدیث قلت فصلی المغرب فلم یدر اثنتین صلی ام ثلاثا، ایک شخص نماز مغرب میں اسے معلوم نہیں ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3، فرمایا یتشہد و ینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتا فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، کہ وہ تشہد پڑھ کے نماز ختم کرے یعنی سلام بھی پھیرے اور پھر 1 رکعت نماز پڑھے کھڑے ہو کر۔ اگر اس نے 3 پڑھی تھی تو یہ مستحب شمار ہو جائے گی، اور اگر اس نے 2 پڑھی تھی تو یہ اس نماز کی تکمیل ہو جائے گی۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ موجود ہے، اور اس کی ایک دوسری موثقہ بھی ہے، قلت لابی عبداللہ رجل شک فی المغرب فلم یدر رکعتین صلی ام ثلاثا، کہ ایک شخص جو ہے
وہ مغرب پڑھتا ہے، اسے پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 3، فرمائے یسلم ثم یقوم فیضیف الیہ رکعتا، کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز احتیاط پڑھے۔ شیخ صدوق بلکہ ان کے والد کی طرف بھی منسوب ہے، جیسا کہ جواہر میں ہے، اور جو خلاف میں بھی، اور جو ان کی طرف خلاف منسوب ہے وہ علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں ان کی طرف نسبت دی، فرمایا قال الشیخ ابو جعفر بن باویہ فی کتاب المقنع اذا شککت فی المغرب فلم تدر فی 3 انت ام فی 4 فقد احرزت 2 فی نفسک وانت فی شک من 3 و4 فاضف الیہ رکعۃ اخرى ولا تعتد بالشک وَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَسَلِّمْ وَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ بِأَرْبَعٍ سجدات وَأَنْتَ جالس۔ تو مختلف الشیعہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، علامہ حلی نے پرانے سارے جو قدماء فقہات شیعہ کے ان کے نظریات کا خلاصہ نکال لیا، 10 جلدوں میں اب چھپ گئی، پہلے 1 جلد میں تھی۔ تو اس میں انہوں نے کس کتاب کے حوالے سے نقل کیا؟ شیخ صدوق کی جو توضیح المسائل کے عنوان سے کتاب مقنع، اس سے، کہ جب تمہیں شک ہو مغرب میں اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو 2 تمہیں یقینی ہوں، تو شک ہو 3 4 میں تو 1 رکعت کا اضافہ کرو اور شک کا اعتنا نہ کرو، اور اگر تیرا گمان 3 کی طرف جائے تو پھر کیا کرو؟ سلام پھیرو اور 2 رکعت بیٹھ کر جو ہے 4 سجدوں کے ساتھ احتیاط پڑھو۔ یہ مختلف شیعہ فصل اول صاحب و شک کے بارے میں ہے، طبع حجری ہے، صفحہ 134، مکتبہ نینوا الحدیثہ۔ تو اب یہ جو نسبت دی گئی ہے اس فتوے کی اور اس نظریے کی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی طرف، یہ علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں جو مقنع کے حوالے سے ان کی طرف نسبت دی ہے وہ ہے، حالانکہ مقنع اور ان کی جو باقی کتابیں ہیں وہ تو موجود ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مقنع میں پیش کی تھی۔ دیکھیں اس میں ہے فَإِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ، اگر نماز مغرب میں شک ہو جائے تو پھر دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ 3 رکعتی میں شک ہوتا ہے وہ مبطل ہوتا ہے۔ وَرُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ 2 فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَإِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي 3 أَنْتَ أَمْ 4 وَقَدْ أَحْرَزْتَ 2 فِي نَفْسِكَ وَأَنْتَ فِي شَكٍّ فِي 3 و4 فَسَلِّمْ وَصَلِّ رکعتین و 4 سجدات۔ یہ مقنع باب السہو فی الصلاۃ صفحہ 30، طبع تہران ہے 1377 ہجری کی، یہ بھی تقریباً پرانی طبع ہوگی چونکہ اس کی نئی طبع کے بہت زیادہ صفحات ہیں۔ تو اس میں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر 3 رکعتی میں شک ہو تو وہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن آگے روایت میں آیا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ مغرب میں 2 قسم کے شک ہیں، اور ان کے جو 2 علاج ہیں اور 2 اس کے حل ہیں وہ روایت کی طرف منسوب ہیں، چونکہ انہوں نے تو اپنا فتویٰ پہلے دے دیا ہے، اور یہ ایک جہت سے، اور کچھ اس کے متعلق اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تتمہ بھی ہے اسی مسئلے کا ثالثہ کا، اور اس جو شیخ صدوق کا نظریہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔